لڑنا برداشت کریں گے لیکن سمجھوتا برداشت نہیں کریں گے. تکبیر! علماء حق، علماء دیوبند! علماء حق، علماء دیوبند! زندہ باد. نعرہ تکبیر! جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی حامی اور مددگار نے یوں کہا، حضور یہ گوئے قابل ہو چکے ہیں، آپ صلح کر لیجئے، آپ قوم کا اثاثہ ہے، بچ جائیں گے. تو ٹیپو سلطان شہید کے وہ تاریخی الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو بچانے کے لیے اپنی اور اپنے سارے گھر والوں کی قربانی کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیا. میں اپنے نبی، اپنے گھر والوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں، شہادتیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کے دین سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس لیے آج مسلمان اس کانفرنس سے یہ وعدہ کر کے اٹھے اور کل کو تاکہ یہ پتہ لگے کہ حافظ فرقان اسدی دامت برکاتہم اور ان کا خانوادہ مولانا موسیٰ قاسمی، مولانا احسان صاحب قاسمی اور یہاں کی زرخیز زمین میں حضرت مولانا سلیم صاحب یہ ادارہ چلا رہے ہیں اور یہ فکروں کے ساتھ جو جی رہے ہیں، یہ وہ آواز ہے کہ جس آواز کو سارے ہندوستان کو اور ساری ملت اسلامیہ کی قیادت کو سننا ہے اور انہی جذبات کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اور ہم ہندوستان کی حکومت کو ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم اگر جب ہمارے عقیدے پر، ہمارے عمل اور تشخص پر آنچ آئے تو ہم بہت صاف گوئی کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہی کرتے پجامے اور ٹوپی اور داڑھی والے سامراجیت کی سب سے بڑی سلطنت اور قوت اور دنیا کی اس وقت بھی سپر ترین طاقت کہلانے والی انگریزوں کی فوج کے ناپاک قدم کو اگر ہندوستان سے اکاڑ سکتے ہیں تو ایسی فرقہ پرست حکومت کو بھی اس کا تانا بانا یہ ٹوپی داڑھی والے بکھیر سکتے ہیں، بشرطے کہ لیکن اگر ہمارے اس تک چھیڑ چھاڑ نہیں کی تو ہم لا کا احترام بھی کریں گے، قانون کا احترام بھی کریں گے، حکومت کا احترام بھی کریں گے. لیکن اگر ہمارے پرسنل اللہ سے چھیڑ چھاڑ کی گئی اور ہمارے مدارس اور علماء اور ہماری دینی تہذیبی تشخص کو چھیڑا گیا تو پھر یہ جانے اپنی شہادت کا نذرانہ کو پیش کر سکتی ہے، لیکن مردہ قوموں کی طرح ہم اس ہندوستان میں رہنے کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے دوستو، میں جناب حافظ فرقان اسدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جو ایک انتہائی فکر و تحمل، انتہائی دور اندیش اور ہمارے اکابر کے منظور نظر شخصیت ہے، ان کے کارناموں کو دیکھ کر مجھے واقعتاً اندازہ ہوا کہ کالجز کا نظام، عصری تعلیم کا نظام بھی اس وقت کے حالات کے پیش نظر اہل علم کے ہاتھوں میں نہ آیا تو ہماری نسل ذہنی انقلاب کا شکار ہو جائے گی. اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں چھوڑ کر جو بالکل ہم میٹھی نیند سو گئے ہیں، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑا خطرناک ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ظاہری ارتداد کا خطرہ نہیں، اس وقت میں عیسائی مشنریاں جس انداز سے کام کر رہی ہے مجھے خطرہ ہے تو صرف اور صرف ذہنی ارتداد کا ہے کہ مسلمان نام باقی رہے لیکن اندر سے اسلام کی عظمت و اہمیت اس کے دل سے نکل جائے. اس لیے دوستو، جس طرح سے انہوں نے کالج بنایا ہے، جامعہ عائشہ الصدیقہ بنایا ہے اور یہ اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے، ہماری بنیادی اور ساری ملت اسلامیہ کی ضرورت ہے. مدارس کے بغیر ہم اپنے وجود اور تشخص کو زندہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ مدارس وہ تعلیم کا ہے کہ جن کا ایک رشتہ عرش الہی سے جڑتا ہے تو دوسرا رشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے جڑتا ہے. ان سے محبت رکھنا، ان کو قائم کرنا اور ان کی فکریں کرنا اور ان کو آباد رکھنے کی فکر کرنا خدا پاک کی قسم ساری انسانیت کے ساتھ احسان ہے. ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، ان کے قریب میں ایک مدرسہ تھا تو وہ بچوں کا کھانا صبح شام ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے آپس میں ہنسی مذاق میں، تو انہوں نے ان چودھری صاحب کا نام دگا رکھ لیا. ایک دن کھانے میں دیر ہو گئی، چودھری صاحب نہیں آئے تو بچے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے، آج ہمارے دگا نہیں آئے جو ہمیں کھانا لے کر کے آتے. یہ بات جیسے چودھری صاحب نے سنی تو فوراً یہ کہنے لگے، تل ملا گئے، اچھا ایک تو ہم ان ملاؤں کو کھانا بھی کھلائیں اور دوسرے ان سے دگا اور پکا نام بھی سنیں.
رات کو جب لیٹے تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ کے قرآن پڑھنے کی آواز کہیں سے آ رہی ہے۔ چنانچہ چودھری صاحب اس آواز کی طرف کو بڑھے اور جب وہ بڑھے تو وہاں دیکھا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے۔ آپ اس کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے لیکن فرشتے نے روک دیا۔ اب وہ بچے جو قرآن سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر وہ چودھری صاحب ہیں جو ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے۔ فوراً سارے بچے جنت سے دوڑ کر کے آئے جو جنت کے اندر کھیل رہے تھے۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب یہ ہمارے ہیں، ہمارے ادارے کا ہمارا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کو جنت میں آنے دیجیے۔ چنانچہ ان کی وجہ سے دروازہ ان کے لیے کھلا اور وہ جنت میں پہنچ گئے۔ لیکن جیسے ہی بیدار ہوئے، اللہ اکبر، دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ یہ بچے مجھے دھکا کہیں یا کچھ بھی کہیں لیکن میں بہرحال اپنے آپ کو مدرسے کی خدمت سے اٹیچ رکھوں گا اور ان کا زندگی کھانے کا نظام جاری رکھوں گا۔ اس لیے ہمارے قریب میں جو بھی مدرسہ ہے، مدرسہ تو صفا ہے، اسی طرح سے جامعہ تو صدیقہ ہے، ہمارا یہ ادارہ ہے، جہاں جہاں جس انداز کے بھی یہ ادارے ہیں، سچی بات یہ ہے ساری دنیا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت کی راہ، اللہ کی محبت کی راہ اور اللہ کی مقبولیت کی راہ اگر نصیب ہوتی تو وہ ان حضرات اہل علم کی خدمات کی برکت سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مدارس اسلامیہ کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں اور ملک میں رواداری اور اخلاق اور انسانیت اور اسی طرح سے جہاں ہمارے ہاتھوں میں یہ دینی ادارے ہیں اسی کے ساتھ کالج اور بہترین ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے بھی ہمارے ہاتھوں میں ہوں تاکہ ہمارا بچہ ذہنی انسداد سے بچ سکے اور دین اور عقیدے کا سودا کرنے سے بچ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اس وقت میں ہندوستان میں جو حالات ہیں ہم ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ جو ان ساری طاقتوں کا معاملہ اس کی نظر میں ایک مچھر کی پر کی برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارا تعارف سیدنا جبریل علیہ السلام سے ہے جس کے 600 بازو ہیں۔ ہمارا تعارف اور ہمارے عقیدے میں وہ سیدنا اسرافیل ہے کہ جن کے اس میں ایسا سور ہے، یہ پرمانو بم کیا بنائیں گے جو ساری دنیا کو ایک آواز میں ختم کر کے قیامت لا سکتا ہے۔ وہ ہمارے متعارف ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہماری طاقت اور قوت کے رشتے اللہ کے عرش، ہماری طاقت اور قوت کے رشتے سیدنا جبریل اور سیدنا اسرافیل اور اللہ کی مقرب فرشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری طاقت کے رشتے اللہ کے نبی کے قلب عالی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، حوصلے کے ساتھ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں جینے کا ہمیں سبق دہرانا ہے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 15 یا 20 وہ خوش نصیب ماں باپ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں کہ جن کی بچیاں آئی اور ہمارے قائد ملت اور ملتی طور سے جن کا تعارف یہاں سارے دنیا میں ہے، ان کے مبارک ہاتھوں سے ان کو دستار فضیلت دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا اعزاز ملے اور وہ حضرات اس ادارے کی تقویت کے لیے قربانی نہ پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نظر میں آپ